جوش میں آ کر کرم بخش نے اپنے وظیفے کی کرامات کی محیر العقول داستانوں کا تانتا باندھ دیا، جن کے مطابق بھوت پریت چڑیل سے مقابلہ کرنا، جن اتارنا اور لوٹے میں بند کر کے جلا ڈالنا، بغض کے فلیتے جلانا، دشمنوں کے لیے ہنڈیاں چھوڑنا، آٹے کی پتلیوں میں سوئیاں گاڑ کر دشمن کو ایذا پہنچانا، بچھو کے کانٹے کے درد کو جھاڑنا، مجبوری کی حالت میں بقدر ضرورت دستے غیب حاصل کرنا، کرم بخش کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ مجھے اس کی باتوں پر ہنسی آئی، لیکن میں نے اس کی اتنی تعریف کی کہ وہ خوش ہو کر مجھے ماگھی رام حلوائی کی دکان پر جلیبیاں کھلانے لے گیا۔ ماگھی رام چمکور صاحب کا واحد حلوائی تھا۔ وہ سارا دن لنگوٹ باندھے بڑے بڑے کڑاہوں میں جلیبیاں تلتا تھا یا موتی چور کے لڈو بناتا تھا، جنہیں سکھ جاٹ سیروں کے حساب سے وہیں کھڑے کھڑے چٹ کر جاتے تھے۔ ماگھی رام کا بوڑھا باپ ایک میلی سی لنگوٹی باندھے سر پر پگڑی ٹکائے اکڑو بیٹھا بھٹی جھونکتا رہتا۔ دونوں باپ بیٹا کرم بخش کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ ماگھی رام بولا، واہ بھائی واہ کرم بخشا، میں تو تیری تلاش میں نکلنے ہی والا تھا، پرماتما کی کرپا سے تو خود ہی آ گیا۔ اس نے چہک چہک کر ہمیں بتایا کہ اس نے 5 روپے میں امرتسر میں لاٹری کا ٹکٹ لیا تھا۔ لاٹری اس کے نام نکل آئی ہے، مال بھی چل پڑا ہے، آج ہی کشتی سے چمکور پہنچ رہا ہے۔ کہنے لگا، کرم بخشا، تو گڈھا جوڑ کے فٹافٹ گھاٹ پر پہنچ جا، کشتی آتے ہی مال چھڑا کر دکان پر لانا ہے۔ 1 سیر لڈو تجھے دوں گا، آدھا سیر گڑ بیلوں کے لیے ملے گا۔ کرم بخش نے ناراضگی سے کہا، واہ جی واہ، کرم بخش تیرے باپ کا نوکر جو ہوا، ادھر تو نے حکم دیا، ادھر میں گڈھا لے کر نہر پہنچا۔ لالا، کبھی شیشے میں اپنی صورت دیکھی ہے؟ ماگھی رام نے حاتم تائی کی قبر پر لات ماری۔ چلو 4 آنے نقد بھی لے لینا، اس میں جھگڑے کی کیا بات ہے؟ کرم بخش نے کہا، ہزاروں کا مال مفت آ رہا ہے اور کرم بخش کو 54 پر ٹرکاتے ہو، لالا تم بڑے ندیدے ہو۔ دفتن ماگھی رام کے باپ نے کرم بخش کو غصے سے گھور کر کہا، کون سالا کہتا ہے کہ ہزاروں کا مال ہے؟ بڑی لاٹری کا ٹکٹ تھا، 1 لاکھ سے کم کا مال نکلے تو میں اپنی داڑھی منڈوا دوں گا۔ کچھ دیر چک چک کے بعد بیل گاڑی کی اجرت طے ہو گئی۔ 1 روپیہ نقد، 2 سیر مٹھائی، بیلوں کے لیے 1 سیر گڑ۔ بیانے کے طور پر کرم بخش نے آدھا سیر جلیبیاں پیشگی لے لیں۔ ہم مزے سے جلیبیاں ٹھونکتے کھلیان پہنچے۔ کرم بخش نے بیل گاڑی تیار کی اور تھوڑی دیر میں ہم نہر کے گھاٹ پر پہنچ گئے۔ ماگھی رام اور اس کا باپ پہلے سے آئے بیٹھے تھے اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دوراہے سے آنے والی کشتی کا انتظار کر رہے تھے۔ خدا خدا کر کے کشتی آئی اور ماگھی رام نے اپنے مال کی بلٹی چھڑائی۔ یہ مال لکڑی کی 3 پیٹیوں پر مشتمل تھا۔ کسی پیٹی کا وزن 1.5-2 من سے کم نہ تھا۔ بیل گاڑی میں ماگھی رام اور اس کا باپ 2 پیٹیوں پر سانپ کی طرح کنڈلی مار کر بیٹھ گئے۔ تیسری پیٹی پر میں چڑھنے لگا تو انہوں نے ڈانٹ دیا کہ وزن سے ان کے مال و متاع کو ضرر کا احتمال تھا۔ راستے بھر باپ بیٹا امید کے دشت و دریا میں قیاس کے گھوڑے دوڑاتے رہے۔ لکڑی کی یہ 3 پیٹیاں کبھی ریشم اور کمخواب کے تھان بن جاتی، کبھی ان میں سونے کے کنگن اور چاندی کے تھال جھانکنے لگتے۔ ماگھی رام کے باپ کا یہ پروگرام تھا کہ لاٹری کا مال جلد از جلد بیچ کر سارا کنبہ ہردوار جا بسے اور وہاں آرام سے بیٹھ کر رام نام کی مالا جپنے میں مصروف ہو جائے۔ لیکن ماگھی رام کو اس سے شدید اختلاف تھا۔ وہ حقارت سے ہنس کر بولا، لو اور سنو، باپو کی عقل گھاس چڑھنے گئی ہے، بے کنٹھ سدھارنے کا وقت تو اس کا آیا ہوا ہے اور اپنے ساتھ ہردوار ہمیں بھی ہانکتا ہے۔ باپو، تم جم ہردوار جاؤ، ہمارے کھانے پہننے کے دن تو اب آئے ہیں۔ ماگھی رام کا فیصلہ تھا لاٹری کا مال بیچ کر وہ لدھیانہ میں دکان کھولے گا۔ وہ کئی بار لدھیانہ جا کر بائسکوپ دیکھ کر آیا تھا۔ فلموں میں ناچتی ہوئی میموں کا نقشہ اس نے کچھ ایسی فصاحت و بلاغت سے کھینچا کہ اس کے باپ کے منہ سے بھی رال ٹپکنے لگی۔ وہ بخوشی اس بات پر رضامند ہو گیا کہ پہلے اپنے بیٹے کے ساتھ کچھ عرصے لدھیانہ گزارے گا، اس کے بعد کسی وقت ہردوار کی راہ لے گا۔
پیٹیوں کو دکان کے عقبی صحن میں رکھوا کر ماگھی رام نے سب سے پہلے 2 لڈو بانٹ کر ہمارا منہ میٹھا کروایا، پھر باپ بیٹا پیٹیاں کھولنے میں مصروف ہو گئے۔ تینوں پیٹیاں سیکنڈ ہینڈ کتابوں، پرانے رجسٹرز اور بہی کھاتوں وغیرہ سے بھری ہوئی تھیں۔ چند لمحے سکوت رہا، جیسے سب کو سانپ سونگھ گیا ہو۔ پھر ماگھی رام اور اس کا باپ زمین پر بیٹھ گئے اور 2 ہتھڑ مار مار کر اپنا سر پیٹنے لگے۔ جیسا دردناک بین وہ کر رہے تھے، اسے دیکھ کر محسوس ہوتا تھا وہ دونوں بری طرح لٹ گئے ہیں۔ ان کی آہوزاری قدرے کم ہوئی تو کرم بخش نے ان کو سمجھایا، چور ہاتھ سے نکل جائے تو دانش مند اس کی لنگوٹی پر ہی صبر شکر کرتے ہیں۔ یوں بھی یہ کوئی اتنا گھاٹے کا سودا نہیں رہا۔ 5 روپے کی لاٹری میں اتنی ردی آ گئی ہے کہ کئی سال تک مٹھائیاں باندھنے کے کام آتی رہے گی۔ ماگھی رام بڑبڑاتا رہا، پیٹیوں کا سامان نکالتا، الٹ پلٹ کر دیکھتا اور کھٹاک سے زمین پر دے مارتا۔ جب اس نے بڑی تختی کی جلد والی 2-3 کتابیں غصے سے زمین پر پٹکیں تو کرم بخش چیل کی طرح جھپٹا اور ماگھی رام کا ہاتھ پکڑ کے زور سے چیخا، لالا، رہے نہ اوت کے اوت، یہ تو دین اسلام کی کتابیں ہیں، پاک کلام کی بے حرمتی ہوئی تو گنڈاسا لے کر تربوز کی طرح سر اتار دوں گا۔ میں نے ایک جلد کھول کر دیکھی، رتن ناتھ سرشار کی فسانۂ آزاد تھی۔ کرم بخش نے پوچھا، کیوں، ہے نا دین اسلام کی کتاب؟ میں نے کہا، بڑی مقدس کتاب ہے۔ کرم بخش نے فسانۂ آزاد کی جلدوں کو جھاڑ پونچھ کر آنکھوں سے لگایا، انہیں ایک طرف بلندی پر رکھتے ہوئے بولا، میں تو پہلے ہی پہچان گیا تھا، یہ سالہ بنیا اس کو کاٹ کباڑ کی طرح ردی میں پھینک رہا تھا۔ اب کرم بخش نے مجھے حکم دیا، ساری کتابوں کو دیکھ بھال کر دین اسلام کی کتابیں الگ کر لوں۔ اپنے دین کی کتابیں اپنے ساتھ لے کر جائیں گے، کافروں کی دکان میں ردی کے طور پر نہیں چھوڑ سکتے۔ میں نے بڑی محنت سے جائزہ لے کر 30 کتابوں کا انتخاب کیا، جس میں محمد حسین آزاد کی آب حیات، ڈپٹی نذیر احمد کی میرات العروس، عبد الحلیم شرر کی فتح اندلس، ملک العزیز ورجنا، فردوس بری، محمد علی طیب کی رام پیاری، محمود میاں رونق کی حاتم بن طے، حافظ محمد عبداللہ کی علا دین خوش نصیب، محشر امبالوی کی آل زور عین اور رتن ناتھ سرشار کے فسانۂ آزاد کی جلدیں شامل تھیں۔ یہ کل 18 کتابیں تھیں، باقی 12 جاسوسی ناول تھے جو فضل بک ڈپو لاہور نے شائع کیا تھا۔ ان میں سے 5 ناولوں کا ترجمہ تیرتھ رام فیروز پوری نے انگریزی زبان سے کیا تھا۔ کرم بخش ان کتابوں کو چادر میں باندھنے لگا تو ماگھی رام نے اسے جھڑک کر کہا، یہ کیا باندھ رہا ہے بے سالے، تھانے میں پرچہ نہ لکھوا دوں؟ میرا مال ہے، تیرے باپ کی جاگیر تھوڑی ہے۔ کرم بخش نے مدلل جواب دیا، ہمارے سچے دین کی کتابیں ہیں، تیرے پاس کیسے چھوڑ دیں؟ ماگھی رام بولا، ہم نے تیرے دین کا ٹھیکہ نہیں لیا ہوا، ایک ہاتھ سے پیسے رکھ، دوسرے ہاتھ سے کتابیں لے جا، یہاں تو نقدہ نقد سودا ہے۔ کتابوں کی قیمت پر ماگھی رام اور کرم بخش کے مابین بڑا زبردست ہندو مسلم فساد ہوا۔ دونوں کی گردن کی رگیں چیخ چیخ کر پھول گئیں، منہ سے جھاگ اڑنے لگے۔ گھنٹہ بھر بک بک جھک جھک کے بعد 6.5 روپے پر معاملہ طے ہوا۔ 1.5 روپیہ تو کرم بخش نے اسی وقت ادا کر دیا۔ 5 روپے کل تک ادھار کر کے ہم نے 30 کتابیں اٹھا لیں۔ ماگھی رام بنیے نے کرم بخش کو خبردار کیا، کل صبح رقم پہنچ جائے ورنہ بیاج لگ جائے گا۔ کتابیں لے کر ہم سیدھے اپنی بیٹھک میں آئے۔ یہ گھر سے کافی دور مسجد کے بالکل ساتھ 2 پکے کمرے تھے، جنہیں عام طور پر مردانہ مہمان خانے کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ کرم بخش نے ایک الماری صاف کی اور میں نے بڑے احترام سے کتابوں کو اس میں سجا دیا، لیکن ساتھ ہی یہ فکر دامن گیر ہو گئی کہ کل صبح تک ماگھی رام کو ادا کرنے کے لیے پیسے کہاں سے آئیں گے۔ کرم بخش نے مجھے تسلی دی، تو 5 روپے کو روتا ہے، دین پیارے کے لیے کرم بخش کی گردن بھی کٹ جائے تو پرواہ نہیں۔ میں نے کہا، چاچا، گردن تو مفت کٹ جاتی ہے، لیکن ماگھی رام تو نقد مانگتا ہے، آخر 5 روپے تم لاؤ گے کہاں سے؟ کرم بخش نے بڑے وثوق سے کہا، تو فکر نہ کر، یہ تو دین اسلام کی بات ہے،
رب سچے نے تو مجھے مجرا دیکھنے کے لیے بھی منہ مانگے پیسے دیے ہیں۔ مجھے یہ خطرہ ستا رہا تھا، اگر قرض ادا نہ ہوا تو ماگھی بنیا کتابیں واپس لے جائے گا۔ میں نے کہا، لیکن چاچا، کل صبح تک پیسے ملیں گے کیسے؟ کرم بخش دونوں ہاتھوں کی چٹکیاں بجا کر مزے سے بولا، عجیبہ، آج رات پرانی باولی میں 2:30 پہر ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر عجیبہ کروں گا۔ سورج بعد میں نکلے گا، پیسے پہلے پہنچ جائیں گے۔ اپنے وظیفے کی شان میں کرم بخش نے پنجابی کے کچھ بیت گا کر پڑھے۔ ان میں اللہ کی حمد اور رسول اللہ کی ثنا تھی۔ رسول اللہ کا نام آتے ہی کرم بخش اپنے دونوں ہاتھ چوم کر آنکھوں سے لگاتا اور سسکیاں بھرنے لگتا۔ کرم بخش کو عقیدت مندی کی آگ میں کھولتا دیکھ کر میں نے بھی عیاری کا جال بچھایا اور موقع پا کر اس کی سادہ لوہی کے نہلے پر اپنی مکاری کا دہلا مارا۔ وہ تو اس وقت موم کی طرح پگھلا ہوا تھا۔ میں نے اپنے فن آزری کے 2-4 ہاتھ چلائے اور بڑی آسانی سے اسے اپنے سانچے میں ڈھال لیا۔ میں نے سمجھایا، خالصہ ہائی اسکول کفر کا گہوارہ ہے۔ اسلام کے 5 ارکان کی بجائے سکھوں کے 5 کک، کنگا، کیس، کچ، کڑا، کرپان سے واسطہ پڑتا ہے۔ شبد گانے پڑتے ہیں۔ اساوری کے کیرتن میں شامل ہونا پڑتا ہے۔ گرو گرنتھ کے پاٹ میں زمین پہ سر رکھ کر نمسکار کرنا پڑتا ہے۔ گیانیوں اور گرنتھیوں کے منہ سے دن رات مسلمانوں کے خلاف مغلظات سننا پڑتی ہیں۔ اپنا دین بچانے کے لیے ضروری ہے کہ میں ان خطرات میں مبتلا ہونے سے پہلے اپنا ایمان مضبوط کر لوں۔ دوبارہ اسکول جانے سے پہلے کچھ دن لگا کر یہ بصیرت افروز کتابیں پڑھ لوں جو ہم اتنی محنت سے ماگھی رام کے پنجے سے چھڑا کر لائے ہیں۔ کرم بخش تو پہلے ہی رسگلے کی طرح دین اسلام کے شیرے میں لتھڑا بیٹھا تھا۔ میری چرب زبانی سے مکڑی کی طرح جالے میں فٹ ہو گیا۔ اس نے میرے دینی جذبات پر مجھے شاباش دی اور بڑی رقت سے مجھے اپنے مرشد کے کچھ عارفانہ بیت سنائے، جن کا مطلب کچھ یوں تھا کہ دین کے علم میں غوطہ کھاؤ تو موتی پاؤ، دنیا کے علوم میں کھو جاؤ تو مردار کماؤ اور کتوں کی طرح بیٹھ کر چباؤ۔ ایک پنتھ 2 کاج، آم کے آم گٹلیوں کے دام۔ اسکول کو بھی سلام، ماسٹر منگل سنگھ سے بھی نجات، اور 30 ناولوں کی دنیا آگے پیچھے آباد۔ اب میں صبح سویرے تیار ہو کر گھر سے اسکول جانے کو نکلتا، کرم بخش مجھے بیٹھک میں بند کر کے باہر سے تالا لگا دیتا۔ دوپہر کے وقت وہ کچھ روٹیوں پر تازہ مکھن اور شکر ڈال کر دے جاتا۔ 4 بجتے ہی میں بستہ بغل میں دبائے، مسکین صورت بنائے پابندی سے گھر پہنچ جاتا۔ کرم بخش نے ہیڈ ماسٹر صاحب کو جا کر بتایا کہ ماسٹر منگل سنگھ کی پٹائی کے خوف سے بچے کا دل دہل گیا ہے، اسے تاپ چڑھتا ہے، تندرست ہوتے ہی اسکول آنا شروع کر دے گا۔ کوئی 3 ہفتے میں کرم کتابی بن کر اپنی بیٹھک میں موتقف رہا۔ جتنی محنت میں نے ان ایام میں کی ہے، ساری عمر کبھی نہیں کی۔ 20-22 دن کے بعد جب میں نے دوبارہ اسکول جانا شروع کیا تو حب سے دم کرنے والے جوگیوں کی طرح میری کایا کلپ ہو چکی تھی۔ ماسٹر منگل سنگھ کے خوف سے زبان میں لکنت کی جگہ آب حیات کے پرشکو فکرے فراٹے بھرنے لگے تھے۔ کلاس روم میں تابڑ توڑ 3-4 مضمون لکھ کر میں نے اپنا سکہ کچھ ایسا بٹھا لیا کہ کبھی کبھی ماسٹر منگل سنگھ اردو کا سبق میرے سپرد کر کے غائب ہو جاتے۔ ہندو لڑکے تو آرام سے سبق پڑھ لیتے، لیکن سکھ طالب علم الگ بیٹھ کر بڑا ادھم مچاتے اور سبق کے دوران جو بولے سو نہال، ست سری اکال ایسے نعرے لگاتے رہتے، زور زور سے ڈسک بجاتے، میری طرف مکے تان کر اپنا مخصوص قومی ترانہ گاتے، راج کرو گا خالصہ باقی رہے نہ کو۔ کچھ عرصے کے بعد سنگھ سبھا کا تہوار آیا۔ یہ سکھوں کا سالانہ میلہ تھا جو چمکور صاحب میں لگا کرتا تھا۔ اس موقع پر سکھوں کا ایک دیوان منعقد ہوتا تھا جس میں سکھ پنتھ کی شان اور گرو صاحبان کی عظمت پر تقریریں ہوتی تھیں۔ اس سال خالصہ ہائی اسکول کی طرف سے گرو نانک پر مضمون پڑھنے کے لیے میرا انتخاب ہوا۔ میں نے عبد الحلیم شرر کے ناولوں سے شجاعت و سخاوت کے قصے نکالے، رتن ناتھ سرشار سے میاں آزاد کا دمخم اڑایا، الفاظ و بیان کی شوکت محمد حسین آزاد سے لی اور کئی کتابوں کے صفحے نقل کر کے ان میں مناسب ترمیم کے بعد ایک 7 رنگی خلط فاخرہ تیار کر کے گرو مہاراج نانک دیو کو پہنا دی۔
مضمون کے آخر میں گرو نانک کی مداح میں 20 اشعار کا ایک قصیدہ بھی تھا۔ اس قصیدے کی تیاری میں میشر امبالوی کی تصنیف آل زور عین سے بڑی مدد ملی۔ یہ کتاب ارائیں برادری کی تاریخ تھی، جس میں مصنف نے اس قوم کو عرب کے ایک نجیب الطرفین قبیلے زور عین کی آل اولاد ثابت کیا تھا۔ عجیب و غریب تاریخی حقائق کے علاوہ اس کتاب میں ارائیوں کی عظمت پر بہت سی نظمیں تھیں۔ ایک نظم میں سے بلبلان بے نظیر جیسی ترکیبیں حذف کر کے میں نے اس کی جگہ گرو نانک کے جملہ القاب و صفات کو ٹھونس کر ایک شاندار قصیدہ تیار کیا۔